محمد صلی علی محمد وعلی محمد محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلی اللہم صلی علی محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلی اللہم صلی علی ذرا بلند تر صلوات. اللہم صلی محمد محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صلوات صلی محمد محمد. بسم اللہ. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد. یہ ماہ رمضان ہے اور اس میں ایک مسئلہ بیان ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے واجب ہیں. کچھ روزے ہیں جو مستحبی روزے ہوتے ہیں. وہ مستحبی روزے اگر بچوں کو رکھنے سے والدین کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ روزہ ان کے لیے رکھنا حرام ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ والدین کو تکلیف ہوتی ہے، بچے روزہ رکھے تو والدین کو مستحبی روزے واجب نہیں تو نہ رکھنا بہتر ہے. اگر والدین اسی طرح مستحبی روزہ زوجہ رکھے اور شوہر کو تکلیف ہوتی ہے تو ضروری ہے عورت تکلیف ہوتے ہوئے بھی رکھ لے تو روزہ رکھنا حرام ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جہاں واجب حرام ہو جائے وہاں شوہر کی عظمت کتنی اونچی ہے، وہاں والدین کی عظمت کتنی اونچی ہے. ہاں اگر شوہر کو تکلیف ہی نہیں ہوتی، یعنی وہ کوئی تکلیف نہیں، ہاں اس نے روک دیا کہ روزہ نہ رکھو، تب بھی بیوی کے لیے روزہ نہ رکھنا بہتر ہے. یعنی اگر شوہر روک دے روزہ نہ رکھے، وہ یہ قطعاً یہ نہ کہے کہ روزوں میں تیرا کیا تعلق ہے. کہہ سکتی ہے نا کہ جیسے آج کل کا رواج ہے کہ شریعت کا آپ سے کیا تعلق ہے، لیکن شریعت بنی ہی تو زوجہ شوہر کی وجہ سے. اگر شوہر نہ ہوتا تو یہ زوجہ کہاں کہلاتا. اسی وجہ سے اگر شوہر یا والدین کو تکلیف ہوتی ہے تو مستحبی روزے نہیں رکھے جا سکتے. بلند تر صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آج یہ ہمارا 27واں درس ہے اور انشاءاللہ کل یہ ہمارا آخری درس ہوگا.
اسی حوالے سے میں نے سورہ والفجر کی آج آخری آیت بھی تلاوت کر دی ہے۔ آج انشاءاللہ ہمارا جو اس مقصد تھا وہ ہم نے اپنی پوری دیانتداری سے اس کو مکمل کیا۔ کل کا دن ہے انشاءاللہ، کل بھی بات طے ہو جائے گی۔ اب اس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والے نفس۔ میں پانے والے کا ترجمہ کر رہا ہوں، رکھنے والے کا نہیں۔ رکھنا اور ہے، پانے میں جستجو ہے، جستجو ہے۔ اے اطمینان پانے والے نفس۔ کیا خالق کو معلوم نہیں ہوا کہ حسین نے اطمینان کیسے پایا؟ معلوم ہے تبھی تو پانے والے کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ خالق کہہ رہا ہے کہ اے اطمینان پانے والے نفس۔ معلوم ہوتا ہے اطمینان پانا مشکل ہے، بہت اطمینان کی منزل پہ پہنچنا مشکل ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام اطمینان پانے والے نفس کیا ہے؟ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹ آ، لوٹ کر آ۔ کل بحث کی ایسے لوٹنے پہ، پلٹ کے آ۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ ارجعی، ارجعی پلٹ کے آ۔ اب پلٹ کے آ کے کئی معنی، رجوع کے کئی معنی ہوتے ہیں، اب ہم ترجمہ اپنا ہی کر رہے ہیں۔ رجوع کے معنی ہے ادھر منہ کرو، رجوع کے معنی ادھر تصور کرو، رجوع کے معنی ادھر خیال کرو، رجوع کے معنی ہے متوجہ ہو، رجوع کے معنی ہے اتصال کرو، رجوع کے معنی ہے مل جاؤ۔ اور نہیں فرمائے رجوع کے معنی کیا ہیں؟ مل جاؤ۔ میں نے آہستہ سے کہا، اب نے کہا چلو جی، میں نے کتاب پڑھ دی ہے۔ مل جاؤ میں نے پوری کتاب، کہ تو وجود ہو کے ذات سے ایک ہو جا۔ بس سمجھ رہے، تو وجود رکھتا ہے، میں ذات ہوں، تو صفت ہو کہ میرا کمال ہو جا۔ سمجھ آئی نا؟ ارجعی الی ربک، پلٹ کے چلو، پلٹ کے آ جا اپنے رب کی طرف۔ کس حالت میں؟ راضیۃ مرضیہ۔ حسین اپنی رضا ساتھ لے کے آ، جب تو راضی میں راضی۔ سبحان اللہ۔ اب رضا کا تصور یہاں ختم ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے رضا کے بعد نتیجہ ہے، توجہ فرمائے، جب تک وہ راضی نہیں ہوگا جنت نہیں ملے گی۔ بات سمجھ رہے؟ دیکھیں اگلی والی آیت ہمیں کیا کہتی ہے کہ جنت میں آ کے داخل ہو جا۔ تو جنت میں داخلے کے لیے رضا خالق کی نہیں چاہیے، حسین کی چاہیے۔ اور جنت میں جانے کے لیے ذریعہ نجات کیا ہو رہی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی صحیح کو تھوڑا ذرا فرمایا، اے صحیح ٹھیک ہو۔ اب نظر آ رہا ہے نا؟ آگے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پورے قرآن میں پڑھتے آئیں، فے نتیجے کی نہیں آئی۔ اب فے نتیجے کی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ٹھیک ہے، راضیۃ مرضیہ، یہاں تک درمیان میں پورے 30 آیات ہیں، اس میں کوئی فے نتیجے کی نہیں آئی، بس اب فے لگا دی خالق نے۔ امام حسین سے کیا فرمایا؟ فادخلی، فے اب نتیجے کی آئی۔ معلوم ہوتا ہے پوری کائنات میں نجات کا نتیجہ ہی امام حسین پہ منتہی ہوتا ہے۔ رضا کی انتہا کا نام حسین ہے۔ اللہ، میں تیسری جملہ کہوں، اللہ راضی ہی تب ہوتا ہے جب پہلے حسین راضی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟
اب جب رضا ہوئی، راضی کون ہوگا؟ امام حسین علیہ السلام۔ اب اللہ کی رضا کا محور کون ہے؟ اللہ کی رضا کا مصدر کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام۔ اللہ کی رضا جہاں آ کے منتہی ہوتی ہے، کیونکہ رضا اللہ کی تو کیفیت ہے، میں نے اس دن بھی بیان کیا، تو پہلے کون راضی ہونا چاہیے؟ امام حسین، تاکہ کیفیتیں وہاں صحیح ہو جائیں۔ تو یہاں کیفیتیں پہلے ہوں گی۔ تو اب مجھے معلوم ہوا، خدا گواہ ہے، قرآن بعد میں اترا، آل محمد پہلے ہیں۔ یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب اللہ ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام، تو راضی، دل راضی کے بات کرتا ہے، فادخلی، پس فے نتیجے کیا ہے، نتیجے میں فے فوریت بھی ہے۔ اب وقفہ نہیں ہونا چاہیے، فوراً پس، اب نتیجہ سارے کیا عجیب میں دیکھ رہا ہوں اس میں، پوری دین و شریعت کی بس کا نام حسین ہے۔ ہائے ہائے، بس، اب بس خالق کہاں کہہ رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی پر، کیونکہ دین کو بچانے والا کون ہے؟ دائم الدین کون ہے؟ میں دائم پہ پورے ساری مجلس سے میں نے پڑھی ہے، دین کا سہارا کون ہے؟ دین کا ستون کون ہے؟ کس پہ عمارت کھڑی ہوئی ہے دین کی؟ جس پہ دین کی عمارت قائم ہے اسے حسین کہتے ہیں، حسین۔ اللہ اکبر۔ تو اب فادخلی، فے کس کی آئی؟ نتیجے کی۔ فادخلی فی عبادی، معلوم ہوتا ہے اس کے عبدوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ غور نہیں فرما رہے، دنیا کیوں نہیں سمجھتی یار، کیوں نہیں سمجھتی قرآن کو؟ جب داخل ہوگا عبدوں میں حسین، تو وہ حسین کے معیار کے ہوں گے یا نہیں؟ فادخلی فی عبادی، عبادی جمع عبد کی، میرے عباد میں داخل ہو جا۔ معلوم ہوتا ہے کوئی مقام ہے، ذہن ملائیں گے تو میں بات کروں گا، نہیں سمجھ آئے گی آپ کو۔ کہاں داخل ہو؟ داخل ہو یا شامل ہو؟ یار آپ بندوں میں شامل ہوتے ہیں یا داخل ہوتے ہیں؟ نا فرمائے نا، آپ صاحبان علم بھی ہیں، صاحبان لغت بھی ہیں، لسانیات میں بھی آپ، فادخلی فی، صحیح، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں ذرا شامل ہو جا کہتا، داخل کیوں کہا؟ شاہ جی کیا ہوتا؟ آپ میں جو کوئی آدمی ہے کیا داخل ہوتا ہے؟ غور نہیں فرما رہے۔ فادخلی فی عبادی، شاہ جی فادخلی فی عبادی، آ کر میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ معلوم ہوتا ہے سارے عبد ایک جگہ جمع ہیں، کمی تیری رہ گئی ہے۔ غور نہیں فرما رہے۔ اب معلوم ہوا نعمت تمام ہوئی باپ کی وجہ سے، دین تمام ہوا حسین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر پھر ایسے جلدی نہیں، کیونکہ اب تفسیر تو کرنی ہی ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے عباد میں، میرا خیال ہے اللہ کے یہ عباد خاص ہیں۔ شاہ جی اچھا کیا نکتہ ہے؟ صحیح، کیا لطیف نکتہ ہے اس میں فرمائیں۔ صرف آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے ذرا ذہن بلند فرمائیں۔ میرے عباد موجود ہیں، ان میں داخل ہو جاؤ۔ داخلہ کہاں ہوتا ہے؟ آپ اس مکان میں کیا ہوتے ہیں؟ داخل ہوتے ہیں۔ داخل ہوتے ہیں یا نہیں؟
بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد یا علی بس. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماہ رمضان میں بھی احتیاطی بھی ہوتی ہے، کیا کریں. اب جناب یہ ہوا کہ فادخلی فی عبادی، کوئی ہے ایسی جگہ، میں کیا کروں، کوئی ایسا کمال ہے جس کمال میں عباد موجود ہے. اچھا جی ذرا تھوڑا سا ذہن میرے ساتھ ملا لے، 1 منٹ کے لیے ملا لے، پھر چھٹی آپ کی. معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا کمال ہے جس کمال میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ، وہ کمال شاید کس کا ہے، کیا ہے وہ کمال جس میں ان کو داخل کر رہا ہے. وہ بھی تو کسی کمال میں داخل ہوں گے، داخل ہوں گے تبھی تو امام حسین کو اس کمال میں داخل ہونے کے لیے ان کو پوروں کو، ان عباد کو بالکل تعداد میں مکمل دیکھنا چاہتا ہے. ابھی نہیں سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. معلوم ہوتا ہے یہاں دنیا کے عباد معلوم یہاں مراد نہیں ہے، یہ عباد ہی فقط 14 ہیں. یہ نہ سمجھے کہ ان میں ہم جیسے آدمی بھی اور سی بعد میں شامل ہے، نہیں. 13 کسی خاص شے میں داخل ہو کے موجود ہے. حسین تو بھی جا کے 14واں مکمل ہو جا. اس داخل ہونے والے کمال کی تعویل کا نام عصمت فاطمہ ہے. جو پہلی منزل کمال میں یہ عصمت فاطمہ میں جمع تھے، پھر چادر تطہیر میں آ کے نمونتاً جمع ہوئے. پھر وہی کمال ان کا یہاں بھی وہی ہے، وہاں بھی 14 جمع ہو کے مکمل. حسین فادخلی نہیں، لطف نہیں لیا، چلیے کوئی حرج نہیں. فادخلی فی عبادی، پس میرے بندوں میں داخل ہو جا. ٹھیک ہے. آگے کیا کہتا ہے، وادخلی جنتی. میں کیا کہہ رہا ہوں، میرے بندوں میں داخل ہو جا. جنت میں بعد کا داخلہ ہے، پہلے بندوں کا جو وہ مقام ہے اس میں داخلہ ضروری ہے. کو بات سمجھ آ رہی ہے میں جو کہہ رہا ہوں کہ یعنی بندوں میں پہلے داخلہ ضروری ہے، پھر جنت میں داخلہ ہوگا. پھر بات تو طے ہوگی جب یہ داخل ہو کے مکمل ہو جائیں گے یا نہیں. جب یہ مکمل ہو جائیں گے پھر کیا ہوگا، پھر جنت ملے گی. ذہن میرے ساتھ ملانے خدا کے لیے. یار میں کیا کہہ رہا ہوں، پہلے تم بندوں میں داخل ہو کے بندوں کی تعداد کو مکمل کر کے اب جنت میں داخل ہو جاؤ. تو معلوم ہو گیا جنت ملتی ہی ان 14 کو 14 ماننے سے ہے، 6 ماننے سے نہیں. کون نہیں فرما رہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر 6 امام ماننے سے جنت نہیں ملے گی، 7 امام ماننے سے جنت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، ماننے سے جنت نہیں ملے گی. کتنے مانے جائیں گے، 14. من انکر واحدا منا فهو خارج من الاسلام. جو ہم 14 میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے اسلام سے خارج ہے. خارجہ اسلام ہے تو وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے. وادخلی جنتی، کس میں داخل ہو جا، جنت میں داخل ہو جا. تو جنت میں داخل کون ہو رہا ہے، آخر میں کون ہو رہا ہے جنت، امام حسین علیہ السلام. اللہ اکبر. یعنی آخری داخلی وادخلی جنت. کہ سارے کیا پہلے نہیں کہا تھا حسین علیہ السلام سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ جوانان جنت کے جو اہل لوگ ہیں، جوان ہیں، ان کے سردار ہیں.
امام حسین تو مالے کی جنت ہے، لیکن داخلے میں کس کے بعد؟ سب سے بعد میں معلوم ہوتا ہے عباد میں جتنے مالے کی جنت ہیں وہ سارے پہلے موجود ہیں۔ داخلے کے کمال کا سبب امام حسین نہیں، یہ بات میرے خیال مشکل ہو جائے گی، کل بیان کریں گے۔ ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چلو میں ایک چھوٹی سی بات سنا کے میں بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک شخص ہے، اس نے امام محمد تقی علیہ السلام کو اللہم صلی علی آیا، اس نے آ کے واقفی مذہب کا ہے، واقفی، اس نے امام کو سلام کیا، السلام علیکہ یبنا رسول اللہ۔ امام کو کہا، امام محمد تقی علیہ السلام ہمارے نویں امام ہیں، السلام علیکہ یبنا رسول اللہ۔ میرے امام نے اسے کہا سلام، جواب میں فرمایا سلام۔ پھر اس نے کہا السلام علیکہ یبن رسول اللہ۔ سلام تو ٹھیک کر رہا ہے نا، ٹھیک کر رہا ہے نا، السلام علیکہ یبن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے میرا سلام۔ امام نے جواب میں فرمایا سلام۔ جب تیسری مرتبہ ایسے ہوا تو صحابہ کرام، امام سلام کا جواب دینا واجب ہے، امام واجب کو ترک کیے ہوئے ہیں، خدا جانے وہ کون سا ایسا درمیان میں ایسا سبب ہے جو واجب کو بھی روکے ہوئے ہیں۔ سلام کا جواب واجب ہے یا نہیں؟ وہ کہتا ہے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، امام فرماتے ہیں سلام۔ اب اس واقفی نے تھوڑا سا توقف کیا، جب صحابہ کرام میں اضطراب آیا نا، اس نے تھوڑا سا توقف کر کے رک کے کہا السلام علیکہ ایھا الامام۔ ہائے ہائے ہائے، جب کہا نا السلام علیکہ ایھا الامام، امام نے فرمایا وعلیکہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے صحابہ تھے امام سے کیا پوچھتے ہیں، اسی واقفی کے دوالے ہو گئے، کہنے لگے کیا بات ہو رہی تھی، پہلے تو وہی سلام کیا تو نے، امام نے سلام کا جواب سلام دیا، صرف کچھ نہیں کہا۔ جب امام آپ نے کہا، کہنے لگا میں واقفی مذہب ہوں، میں 7 اماموں کو مانتا ہوں۔ واقفی مذہب کے لوگ وقفہ مانے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ یا جناب ان پہ آ کے میں رک جاتا ہوں، آگے میں کسی کو امام نہیں مانتا تھا، میں واقفی مذہب ہوں، چونکہ امام تو ہیں 9 امام، 9 نمبر پہ، 9 نمبر پہ، لہذا میں نے کہا السلام علیکہ یبن رسول اللہ۔ امام نہ مانتے ہوئے سلام کیا۔ اب جنہوں نے امام مان کے انہیں نہ مان کے سلام کیا وہ لائق جواب بھی نہیں ہے۔ میں کیا رہا ہے جہیا، بسم اللہ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان کو سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، حالانکہ ثواب دینا واجب ہے۔ اب میں کیوں نہ یہ جملہ کیوں نہ کہوں، ان کو ماننے کا نام تعظیم ہے، جو ان کی تعظیم ہی نہ کرے وہ لائق سلام ہی نہیں ہے۔ کوئی شے نہیں۔ اب جب میں امام تو مان نہیں رہا تھا، میں تو کہہ رہا تھا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اور یہ جملہ درست ہے، لیکن امام جانتے تھے مجھے کہ میں 7ویں تک تو امام مانتا ہوں، لیکن امام کو میں امام نہیں مانتا۔ معلوم ہوتا ہے امام جواب ہی اسے دیتے ہیں جو امام کو امام اس نمبر پہ مانتا ہے۔ جب امام کو میں نے فوراً توقف کیا، میرے دل میں فوراً ایک نور کی لائٹ اٹھی، کیا کر رہا ہے، یہی تو 9 امام ہیں۔ جب 9 کو مانا تو پھر 8واں مانا گیا یا نہیں؟ خود مانا گیا نا۔ تو امام نے جواب دیا، جانے لگے، اس کے پاس سکے تھے، پیسے تھے، اتفاق سے، تو یہ کہنے لگا مولا میرے پاس کچھ پیسے ہیں، لے لو۔ سرکار نے فرمایا نہیں تجھے ضرورت پڑیں گے لے جا۔ کہتے مولا میرے پاس بہت کچھ ہے، آپ لے لیں۔
امام سے کہتا ہے لے لے میرے پاس بہت کچھ ہے، لے لے۔ سرکار نے فرمایا نہیں نہیں تجھے کام آئیں گے، لے جا۔ جب امام نے دوسری مرتبہ فرمایا تو اس نے رکھ لیے۔ اب جب واپس گیا گھر تو گھر پہنچنے سے ایک رات پہلے رات کو آئے چور، سب کچھ لے گئے۔ آج میں کہتا ہوں کچھ نہیں جناب، سمجھ رہے ہوں گے کہاں کے ہوں گے لوگ وہ۔ اب چور آئے ہر شے لے گئے جناب، گھر جو گیا کوئی شے نہیں۔ وہ جو امام کو پیسے دینے لگا تھا واپس ملے، اسے سے ساری چیزیں لے کے پھر گھر بھر گیا۔ کہا امام نے اسی لیے واپس کیے تاکہ مومنین کے گھر بے آباد نہ رہیں، ضرورت کی شے وہاں بس۔ اب جناب یہ ہوا کہ وَادْخُلِي فی عبادی فَادْخُلِی فی عبادی وَادْخُلِی جنتی۔ کل انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ کیا کہا گیا؟ اے نفس مطمئنہ۔ دیکھیں اس جسم میں مکلف نفس، عبادت کا مقام بعد میں ہے۔ ہم کس لیے پیدا کیے گئے؟ عبادت کے لیے۔ لیکن عبادت کے لیے آپ دیکھیں گے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، نون کے نیچے زیر ہے، یعبدون فعل مضارع ہے، ہمیشہ اس پہ پیش ہوتا ہے، زیر کبھی نہیں ہوتی۔ زیر اس لیے ہے کہ اس کے آگے چھوٹی سی یہ لگی ہوئی ہے۔ یہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نسبت کی ہوتی ہے۔ یہ کس کی ہوتی ہے؟ نسبت کی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یعبدونی، میری ہی عبادت کرو۔ تو یہ کو کاٹ کے یعبدونی، زیر نے بتایا آگے یہ کٹی ہوئی ہے، تو اب اللہ کیا کہتا ہے؟ میری ہی عبادت کرو۔ بس اللہ کی عبادت ہو نہیں سکتی، بات کو جلدی سے میں لے آ رہا ہوں، بالکل ہو نہیں سکتی جب تک کہ عبادت سے پہلے اس کی معرفت نہ ہو۔ عبادت فرع معرفت ہے۔ عبادت سے پہلے کیا ہونا ضروری ہے؟ معرفت۔ معرفت سے پہلے کیا ہونا ضروری ہے؟ علم۔ علم سے پہلے کیا ہونا ضروری ہے؟ یا علم۔ اچھا یہ سوال کریں ہی نہ، کرتے اس لیے تھا کہ دیکھیں جناب، عبادت سے پہلے معرفت، معرفت سے پہلے علم، علم سے پہلے عصمت، عصمت ہوگی تو علم ملے گا، علم ہوگا تو معرفت ہوگی، معرفت ہوگی تو عبادت ہوگی۔ تو معلوم ہو گیا پہلے کس کی ضرورت ہے؟ معرفت کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اولو عبادت اللہ المعرفت بہی، اللہ کی پہلی عبادت ہی اس کی معرفت ہے۔ اول الدین معرفتہ، نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ کیا ہے؟ اول الدین معرفتہ، سب سے پہلا دین ہی اللہ کی معرفت۔ جب اللہ کی معرفت ہی دین ہے، معرفت، تو پھر معرفت کا کوئی ذریعہ اللہ نے اس جسم میں رکھا ہوگا یا نہیں رکھا ہوگا یا نہیں رکھا ہوگا؟ جب معرفت ہی اصل شے ہے تو پھر جس کو مکلف بنایا ہے کیا اس کو عرفان کا مقام نہیں دیا ہوگا؟ دیا ہے اللہ نے۔ بس یہ جو ہمیں ابھی میں لمبی ایک بحث پڑھ کے آیا مگر وہ ابھی بیان کریں گے پھر موضوع نکل جائے گا۔ جتنی یہ جسم خالق نے بنایا ہے ہر ایک کو اللہ نے الگ الگ عبادت سپرد کر دی۔ آنکھوں کی عبادت کیا ہے؟ ہاں میں کوئی نمبر تھوڑی دے رہا ہوں یار، پاس ہیں آپ سارے۔ آنکھوں کی، شاہ جی پاس ہیں آپ، پاس ہیں، میں 33 نمبر دے دیا۔ آنکھوں کی عبادت ہے دیکھنا، اور نہیں فرما رہی، معلوم ہوتا ہے؟ دیکھیں خالق نے دینی تھی، دیکھنا دینا تھا، دیکھنا نہیں دیا، عبادت دے دی۔ آنکھوں کی عبادت کیا ہے؟ دیکھنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں عبادت ہے، ہر شے دیکھ رہے ہیں عبادت ہے، ذرا دیکھ رہے ہیں، چلتے ہوئے راستہ دیکھ رہے ہیں تو عبادت ہے، ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں تو عبادت ہے،
اب میں جملہ کہوں، اولاد کو دیکھ رہے ہیں تو عبادت ہے، خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں تو عبادت ہے، قرآن کو دیکھ رہے ہیں تو عبادت ہے، ہاں کسی غیر کو دیکھ رہے ہیں حرام ہے۔ یک دم عبادت حرام کیوں ہو گئی؟ وہ بابا جو نظر ابھی تھی عبادت، وہ دیکھنا حرام کیوں ہوگی؟ معلوم ہوتا جب منظر بدلتا ہے عبادت بدل جاتی۔ کون نہیں فرما رہے؟ سامنے سے منظر بدلا، مقام عبادت بدل گیا جناب۔ اس لیے اسی منظر کے حوالے سے خالق نے کیا بنایا؟ شریعت۔ آپ کی آنکھوں کو شریعت کا پابند بنا دیا، یہ دیکھو یہ نہ دیکھو، آپ پریشان ہو رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، یہ دیکھو یہ نہ دیکھو، یار نہ دیکھو سب کچھ دیکھو، ٹھیک ہے، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ نہ دیکھو، شریعت بنائی ہے نہیں۔ قانون کا کام کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ سننا، سننا۔ آپ سن رہے ہیں، عبادت ہے یا نہیں؟ آپ کی دیکھنے کی عبادت ہے، سننے کی عبادت ہے، عقل کی عبادت ہے، عبادت ہے، چل کے آنا عبادت ہے۔ صرف اس عزاخانے میں آنے میں کتنی باتیں جمع ہو گئی؟ جہاں اتنی باتیں جمع ہوں روحانیت ہوگی یا نہیں؟ اب ہماری کانوں کی عبادت کیا ہو گئی؟ سننا، شاہ جی سننا۔ زبان کی عبادت کیا ہے؟ اچھا کھانا نہیں ہے، ہاں یہ کھانا نہیں ہے نا، یا کھانا ہے یا نہیں ہے نا، کھانا بھی ہے یار، یہ دو کام کرتی ہے بیچاری۔ زبان بولتی بھی ہے ساتھ کھاتی بھی ہے، کان صرف سنتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ معلوم ہوتا ہے زبان میں دو ہی باتیں رکھتی، بولنا بھی کھانا بھی۔ اس لیے بولنے میں بھی شریعت نے حد لگائی، کھانے میں بھی پابندی لگائی۔ یہ تو ہو ہاتھ کا کام کیا ہے؟ چھونا، ٹھیک ہے، اس چھونے میں مس بھی ہوتا ہے لمس بھی ہوتا ہے، کل میں نے بیان کیا۔ چھونا بھی اگر مس سے چھوا ہے تو عبادت ہے، لمس سے چھوا ہے تو غیر ہے تو حرام ہے۔ اسی کے اندر عبادت، اس کو چھونا عبادت ہے۔ بس جناب پھر اب جو اللہ نے ہمارا دل بنایا ہے، دل جو اصل ہے اس وجود کا مرکز ہے، اس دل کی عبادت کیا ہے؟ جھاکا کم ہو گیا، یہ اچھا ہو گیا، یہ اچھا ہوا۔ اس دل کی عبادت ہے، ذرا برتر صلوات پڑھ دیں جب اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس دل کی عبادت ہے معرفت۔ یہ دل کی جو عبادت ہے اس کی عبادت معرفت ہے۔ معلوم ہوتا ہے ساری عبادتوں کی اصل عبادت کا مرکز کون ہے؟ دل، کیونکہ دل کی عبادت معرفت ہے، ٹھیک ہے۔ جب معرفت ہے اس دل کی عبادت تو اب جتنی یہ اعضاء ہیں یہ ماتحت ہیں، محکوم ہیں اسی دل کی، یہ سارے معرفت دل سے لیتے ہیں، اس کے حکم کے ماتحت چلتے ہیں، دل کے ماتحت یہ حاکم ہے، اس کے یہ تابع ہیں، یہ محکوم ہیں۔ اب یہاں سرکار نے بھی فرمایا اور علماء اور حکماء بھی کہتے ہیں اگر دل صحیح ہو گیا تو ان اعضاء سے کبھی غلطی ہوگی نہیں۔ میں کیا کہہ گیا، ہائے ہائے، اگر یہ دل صحیح ہو گیا دل، تو پھر اعضاء سے کبھی بھی غلطی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے ماتحت ہے اعضاء۔ اگر دل فاسد ہو گیا، خراب ہو گیا، تو پھر ان سے کبھی بھی نیکی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر نیکی اور بدی کا مرکز کون ہوا؟ دل۔ غور بھی فرما رہے، یعنی اگر دل کی اطاعت کی تو ہر اعضاء کی عبادت، دل کی نافرمانی کی تو پھر اعضاء وہی ہوں گے، ہر عمل بیکار، عبادت نہیں۔ جب اس کائنات کا ان کو دل بنا کے سارے اعضاء کی عبادت کو ان سے ہی منسلک کر دیا تو پھر عالمین کی عبادت کا مرکز کون ہے؟ اسے کہتے ہیں امام۔ جو
امام کے حکم کے ماتحت ہوا، ہر عمل قابل قبول۔ اسی وجہ سے دل کا کام ہے معرفت، پہچان کا کام کس کا ہے؟ دل کا۔ اسی لیے جب بھی امتحان ہوا دل کا ہوا۔ میں جلدی سے بات کو بڑھا، میں لمبا ہو گیا۔ جب بھی کوئی نفس مطمئنہ بنے گا اس کے قلب کا امتحان ہوگا، اس قلب کے ماتحت اعضاء کا امتحان ہوگا۔ اب جو ہاتھ تلوار چلے گی، ہاتھ چلے گا، ہاتھ یہ دل کی وجہ سے چلے گا، ہاتھ اپنی حرکت سے نہیں چلے گا۔ اب جو میدان جہاد میں جائے گا قدم دل کی وجہ سے چلیں گے، وہاں جو بھی مظاہرہ کرے گا کس کی وجہ سے؟ دل کی وجہ سے۔ اب میں جلدی سے بات کو طے کہ تو معلوم ہو گیا دل ہی مرکز ہے عقیدے کا۔ اگر دل میں محبت اہل بیت ہے پھر عقیدہ صحیح ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ یا نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ یہ قلب جو ہے، اسی وجہ سے یہ جو قلب ہے نا، دل ہے، دل یہ عقیدے کا مرکز ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ شیطان کو، یہ جو ہمارے خلاف ہمارے ان عبادتوں پہ اور ان چیزوں میں ڈاکہ ڈالتا ہے تو ہمیں گمراہ کس میں کرتا ہے؟ نا عمل میں کرتا ہے یا عقیدے میں کرتا ہے؟ ہماری قیمتی شے کیا ہے؟ عقیدہ۔ چور جو گھر آتا ہے قیمتی شے اٹھاتا ہے یا لکڑیاں اٹھاتا ہے؟ چور جو آتا ہے قیمتی شے لیتا ہے، جو لاکھ میں رکھی ہوتی ہے، سونا چاندی لیتا ہے۔ یہ لاکھ میں رکھا ہوا دل میں ہے عقیدہ۔ شیطان عقیدے پہ حملہ کرتا ہے، عمل میں نہیں کرتا، عمل کرتا رہے وقت پر۔ فرما رہے اگر عقیدہ درست نہیں یا علی اسی لیے شیطان کا زیادہ عمل دخل عقیدے میں خرابی ہے، عمل میں نہیں۔ جو اس کے اس عمل و دخل سے محفوظ ہو کر اس دنیا سے اپنا عقیدہ بچا کے لے گیا وہی کامیاب ہے۔ میں اس لیے شاہ جی کہہ رہا ہوں، کل مجھے 2-3 دفعہ وہ رکے والے صاحب آئے، کہنے لگے جی آپ تو نمازوں کا ذکر ہی نہیں کرتے، اب ہم نمازوں سے بے فکر ہو گئے۔ ذرا میں نے کبھی کہا آپ نمازیں نہ پڑھیں؟ کسی میری ٹیپ میں 28 مجلس میں 27 آج ہو گئی، کسی میں دکھائے میں نے کہا کہ نماز اچھی نہیں ہے نہ پڑھو۔ نماز واجب ہے، پڑھو، مگر عقیدے کے بعد پڑھو۔ اگر آل محمد کو جانا پہچانا ہی نہیں ہے چھوڑ دو ایسی نمازیں۔ قطعاً میں نہیں روکتا، خدا کے لیے یہ پراپگنڈا نہ کریں کہ میں نمازوں کے بارے میں مجھے 3-4 آدمی نے آج کہا عقیدے کے بعد نماز پڑھیں قابل قبول۔ عقیدے کی بنا پہ نماز قبول ہوتی ہے، عقیدے کی بنا پہ نماز مکمل ہوتی ہے، عقیدے کی بنا پہ نماز تمام ہوتی ہے۔ اگر عقیدہ ہی نہ تمام ہے تو نماز تمام کہاں ہوگی؟ متوکل بیٹھا ہوا، متوکل بیٹھا ہے، اس کا ایک بیٹا ہے موتز اس کا نام ہے، تو وہ موتز ابن سکید سے پڑھتا تھا، علم کلام نحو صرف وغیرہ پڑھتا، یہ بہت قابل آدمی تھا، یہ شیعہ مومن تھا۔ اس نے اس کو سوال کر دیا جب یہ آ کے بیٹھا، اس کا دوسرے بیٹے کا نام معید ہے، معید، موتز اور معید 2 بیٹے تھے متوکل عباسی کے۔ جب یہ دونوں آ کے بیٹھے، تعلیق یہ استاد تھا ان کو پڑھاتا تھا، یہ آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے بیٹھتے ہی اس ابن سقید سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ میرے دونوں
متوکل جیسا جابر ظالم آدمی۔ ابن سکائد بتاؤ کہ یہ میرے دو بیٹے افضل ہیں یا جناب حسنین افضل ہیں؟ اللہ اکبر۔ عقیدے کی بات ہے یا نہیں؟ یا عمل نہیں ہے عقیدہ؟ فوراً ابن سکائد کہتے ہیں، میں بعد میں کہا کہ اگر میں کہتا ہوں کہ جناب حسنین سے یہ افضل ہے تو دین جاتا ہے، اگر میں کہتا ہوں کہ حسنین افضل ہیں تو جان جاتی ہے، یہ مجھے قتل کرا دے گا۔ فوراً کہا قتل ہونا منظور ہے، عقیدہ بچانا واجب ہے یا نہیں جانی؟ قتل ہونا منظور ہے، عقیدے کو بچانا ضروری ہے۔ فوراً کہا اے متوکل، کیا کہا تو نے کہ یہ میرے معید اور معتز افضل ہیں یا جناب حسنین افضل ہیں؟ فوراً کہا تو اچھا یہ کہہ رہا ہے، سن ان القمبر خادم امیر المومنین خیر من کا و من ابنائے کا۔ تو جناب حسنین کی بات کرتا ہے، ان کا خادم قمبر تجھ سے بھی بہتر ہے، تیرے بیٹوں سے بھی بہتر۔ حیدری قربان ہو بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو جناب حسنین کی بات کرتا ہے، ان کا جو غلام قمبر ہے وہ تجھ سے بھی بہتر ہے، تیرے ان دونوں بیٹوں سے بھی بہتر ہے۔ اس نے کہا جس زبان سے تو نے یہ جملے کہے ہیں، فوراً جلاد سے کہا ان کی پیچھے سے زبان کھینچ لو۔ اسی سے شہید ہو گیا، لیکن عقیدہ تو بچا کے گیا نا۔ اس عقیدے کا کمال ہے، آج ان کا نام ہے واقعی ہے جناب۔ بس اسی وجہ سے یہ جو ہمارا قلب ہے، قلب یہ ہے مرکز عقیدہ۔ اسی وجہ سے اس دل کی 6 بیماریاں ہیں جو عقیدے کو کھا جاتی ہیں۔ کتنی بیماری ہیں شاہ جی؟ 6 قسم کی بیماریاں ہیں جو اس عقیدے کو کھاتی ہیں۔ سارا قرآن ہے، قرآن پاک میں سارے عقیدے موجود ہیں۔ پہلے بیماری کا نام ہے زیغ، غین زیغ۔ بوجھ تو نہیں ہوتا نا دل؟ شاہ جی زیغ، غین زیغ، ایک بیماری یہ ہے زیغ۔ دوسری بیماری ہے ارتباعیت، جسے کہتے ہیں ریب۔ ریب مانے شک، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دوسری بیماری ہے ریب۔ تیسری بیماری ہے، اس کے ساتھ اس کو کہتے ہیں اکنہ، الف کاف کش نون ہے نا، اکنہ ایک چھوٹا سا ابھی یہ بھی ایک بیماری ہے اکنہ کے نام۔ چوتھی بیماری ہے کساوت، کاف دو نقط سین الف وات تے، اسی سے کسوہ ہے، کسوہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سخت ہو جانا۔ او اشد کسوہ، ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کسوہ مانے سخت۔ چوتھی کساوت۔ پنجویں آتی ہے غمرہ، غین میم رہ را، غمرہ کے معنی ہوتا ہے بے ہوش ہو جانا۔ غمرہ کے معنی بے ہوشی کے ہوتے ہیں۔ اور آخر میں جو بیماری سب سے بڑی بیماری ہے کہ آنکھیں ہوتے ہوئے اندھا ہو جانا۔ جسے کہتے ہیں اما، عین میم چھوٹی یہ پر زبر اما۔ اما کے معنی اندھا ہونا، اندھا ہونا۔ اب یہ بیماری ہے جو ابھی میں انہیں بیماری کو گن کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلی بیماری ہے زیغ۔ دیکھیں سورہ آل عمران میں فرمایا کہ میری کتاب ایسی ہے کہ اس میں متشابہات بھی ہیں، محکم بھی ہیں۔
متشابہ بھی ہے، قرآن میں محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے. یہی سوال کیا گیا، میرے امام سے پوچھا گیا، اے آقا جب قرآن آیا ہے اصلاح کے لیے ہے، اختلاف کو دور کرنے کے لیے ہے، تو پھر قرآن میں کل آیات محکم ہوتی، اللہ نے متشابہ کیوں رکھی ہے؟ اچھی بات نہیں لگ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ساری ہی محکم ہوتی، متشابہ نہ ہوتی. اللہ نے متشابہ بھی رکھی ہے، آیات متشابہات بھی ہیں اور محکم بھی ہیں. یہ متشابہ آیت بھی رکھی ہے. میرے امام نے مسکرا کے فرمایا اس لیے متشابہ آیات اللہ نے رکھی ہے تاکہ دنیا آل محمد کی محتاج رہے. انہیں سمجھ نہیں آئے گی جب تک باب علوم پہ نہ آ جائے. تو معلوم ہو گیا آیات خالق نے عمدن ارادتن رکھی ہے تاکہ جب معلوم ہو جائے گی یہ متشابہ ہے تو پھر اس کا تشابہ کن سے پوچھا جائے گا؟ والراسخون فی العلم. والراسخون فی العلم کون ہے؟ محمد علیہ السلام. اب جب یہ محکم کو چھوڑ کے وہ متشابہ کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے، تعویل کو چھوڑ کے وہ تنزیل کی طرف جائے گا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا دل ضعیف، اس میں ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے جس کو کہتے ہیں ٹیڑھا ہونا. یہ بلائی ایسی ہے ٹیڑھا ہونا. ہائے ہائے ضعیف مانے دیر سے سمجھ آتی ہے، پتہ نہیں کیوں آپ کو. تو یہ ہوا کہ یہ اس کو کہتے ہیں زیغ، ٹیڑھا ہونا. جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم ٹیڑھی ہو گئی تو اللہ نے بھی ان پر عذاب کے لیے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. فلما زاغوا، ٹیڑھے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، ان کے دلوں کو کیا کر دیا؟ معلوم ہوتا ہے ٹیڑھے ہاتھ نہیں ہوتے، دل ٹیڑھے ہوتے. ٹھیک ہے، ٹیڑھے ہوتے. آگے پھر ایک آیت فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے. ٹیڑھا پن کیا مطلب ہوا؟ متشابہات کی طرف جانا، محکم کو چھوڑ دینا. اب میں دوسرا جملہ کہوں، حق کو پہچانتے ہوئے بھی چھوڑ کر باطل کو ماننا. پھر اللہ کیا کر دیتا؟ اس کے دل کو کیا کر دیتا؟ ٹیڑھا. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہو جاتا ہے، فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، اللہ اس کے اس ٹیڑھے پن کو اور بڑھاتا رہے. اب جب دل ہی ٹیڑھا ہو گیا تو پھر پورا نظام تو سیدھا ہوگا نہیں. دل ٹیڑھا ہے تو پھر آنکھیں بھی ٹیڑھی ہیں. اب میں جملہ کو خوش ہو جائے، پھر آج منہ بھی تو ٹیڑھا ہے. کیا کریں؟ تو چونکہ دل ٹیڑھا ہے سارے اعضاء ٹیڑھے ہو جائیں گے. ہو گیا نا جناب؟ اچھا جناب یہ ہوا کہ یہ ہے زیغ. بالکل میں کھل کے بے حجاب ہو کے میں پڑھ رہا ہوں تاکہ مولا یہ نہیں کہے کہ کھولا جائے رہ کیوں گئی ہے. بالکل میں آپ سے کہہ رہا ہوں. دوسرا ہے جناب ارتباعیت، جسے کہتے ہیں ریب. جب دل ٹیڑھا ہو گیا پھر حق کو پہچاننے میں شک پیدا ہو جاتا کہ یہ حق ہے یا نہیں. سامنے ہوتے ہوئے بھی حق پہچانا نہیں جاتا. میں بہت بڑی بات کروں گا، اگر آپ میرے ساتھ آئے تو خدا کے لیے ساتھ رہا کریں. کیا ہو جائے گا؟ شک، ہر بات میں شک. میں جملہ کہتی ہوں، اگر آپ خوش ہو جائے تو میں جملہ کہوں. اس لیے قرآن کہتا ہے وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ. وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ، چونکہ ان کے دلوں میں شک آ گیا. اب اللہ نے بھی اسی شک میں ان کو سرگردان کر دیا، راستہ ملتا ہی نہیں ہے. شاہ جی میں ایک رمز کی بات کروں، یہ دل کہتا ہے میں رمز کے اندر سے ایک بات نکالوں. چوک
پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے سیدھا راہ کون سا ہے؟ غور نہیں فرما رہے، کھڑے کیا کہتا ہے سیدھی راہ کون سی ہے؟ بس پتہ لگے گا یہ سیدھی راہ کہنے والا ہے کون۔ اللہ نے بھی الحمد میں کہا اہدنا الصراط المستقیم، جو ترجمہ کرے سیدھی راہ دکھا وہی ہے۔ جس نے نہیں دیکھا یہی ترجمہ کرتا ہے، سمجھ آئی؟ پھر سیدھی راہ دکھا نہیں، سیدھی راہ پہ قائم رکھ۔ ٹھیک ہو گیا؟ جو بھی یہ ترجمہ کریں سمجھے جو چوراہے پہ کھڑے گئے۔ اچھا جناب، یہ اس کے بعد آ گیا اکنہ۔ اکنہ کہتے ہیں ایک تھوڑا سا باریک سا پردہ آ جانا۔ اس پردے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس میں اثر پذیری نہیں ہوتی، مشکل لفظ یعنی حق کا اثر نہیں لے گا۔ ٹھیک ہے، جب وہ پردہ آ جائے گا اوپر دل کے اوپر، اکنہ کہتے ہیں۔ اکنہ ویسے کہتے ہیں حسد کا پردہ، اس میں تھوڑی سی دشمنی ہے، حسد جو ہے نا اس کا شائبہ اکنہ میں آتا ہے، اسی سے کینہ۔ کبھی کوئی کینہ اونٹ میں کینہ ہے یا نہیں؟ اس کے گوشت میں کینہ، عرب کھاتے ہی یہی ہے۔ اکنہ اسی لیے وہ پردہ آ جاتا ہے، اس پردے کی وجہ سے پھر حق کا اثر ان پہ نہیں ہوتا۔ بل فی قلوبہم اکنۃ، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ وہ اکنہ کے معنی پردہ، کہ جس پردے کی وجہ سے حق کا اثر دل تک نہیں جاتا۔ اب جب دل تک نہیں جاتا تو اب کیا ہو گیا؟ وہ کیا اوپر دل کیا ہو گیا؟ بند، اثر ہی آگے نہیں جاتا، اثر آفرینی نہیں جاتا، اس میں جو ہونا چاہیے تھا حق کا اثر وہ آگے نہیں جاتا۔ اب اس کے بعد پھر چوتھی بیماری کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ اس کو کہتے ہیں کساوت۔ اب میرے ساتھ ہو جائے، کساوت کے معنی ہوتا ہے سخت دلی، دل کا سخت ہو جانا۔ دل بھی سخت ہوتا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ثم قست قلوبکم، ان کے دل ایسے سخت ہو گئے ہیں کہ پتھر سے تو پانی نکلتا ہے مگر ان کے دل سے کچھ نہیں نکلتا۔ دل کیا ہو جاتے؟ اثر لے تو ٹھیک ہونا یارا، چشمہ پتھر میں سے نکلتا ہے یا نہیں؟ لیکن ان کا کیا ہو گیا؟ سخت دل ہو گئے، بالکل سخت۔ پھر جب یہ سخت ہوئے کہ حق کا کوئی اثر، میں بہت بڑی بات کرنا ہوں، توجہ فرمائیں کہ اب میں بات کو، اب اللہ نے اس قاسیہ کو قیامت تک ملایا ہے۔ اب جب ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، کوئی حق کا اثر نہیں لیتے، اب اللہ نے ان کے لیے کہا فویل للقاسیۃ قلوبہم عن ذکر اللہ، ویل ہے ان سخت دلوں کے لیے جو ذکر الہی سے بالکل اثر نہیں لیتے۔ پوچھا کہ مولا وہ ذکر کون ہے؟ فرمایا ذکر ولایت علی ابن ابی، وہ ذکر کیا ہو؟ وہ ذکر کیا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو اس سے اب معلوم ہو گیا جن کے دل ولایت علی کو سننے سے سخت ہیں، تیار ہو جائیں۔ کیا کہ دوسری آیت میں پڑھا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کیا ہوا؟ قاسیہ کہتے سخت ہونا، دلوں کا سخت ہونا۔ اب انہی دلوں کے سختی کے لیے آتا ہے غمرہ۔
غمرہ اچھے لگ رہے ہیں یا نہیں؟ لیکن دلچسپی میں دیکھ رہا ہوں نہیں، میرے پتہ ہی جب میں اچھا نہیں پڑھ رہا، دلچسپی نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. غمرہ کہتے ہیں کہ حق کو سننے میں گویا بے ہوش رہنا. حق بولتا رہا، میں سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں، حق بول رہا ہے، یہ اپنی اسی مدہوشی میں باہر جا کے کہتے رسول نے کیا کہا. بے ہوش سے بیٹھے ہوئے. یہی وجہ ہے کہ رسول نے غدیر پر جناب علی کو کیوں بٹھایا تھا ممبر پہ کہ یہ میری تقریر تو سنیں گے نہیں، ہوں گے غشی میں کمرے میں، علی کو تو دیکھتے رہے. کیسا حکیم ہے، حکیم ہے یا نہیں؟ کیسا حکیم ہے. اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں، قلوبہم غمرہ، ان کے دلوں میں بے ہوشی. وہ آگے لمبی آیت ہے، ادھر نہیں جاتے تو وقت کے حوالے. اس کے آخر میں آتا ہے کہ یہ ساری بیماریاں ہوتی 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 جب کٹھی ہو جاتی ہیں تو آخری بیماری ہے اما، اندھا ہونا. کیا ہو جاتے ہیں یار؟ میں کہہ رہا ہوں، آپ مجھ پہ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے نا، وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا. جو اس دنیا میں بھی اندھا رہا اور آخرت میں بھی اندھا رہا. اس دنیا میں بھی اندھا، اس دنیا میں بھی اندھا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، سب سے زیادہ راہ کے وہی تو گمراہ رہا ہے. پوچھا گیا مولا وہ نابینا کون ہے؟ وہ تو ہتھے کٹے، اتنے موٹے آنکھیں تھی ان کی. وہ اندھے کیا تھے؟ فرمایا جو حق کو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے. اللہم صلی علی محمد. ٹھیک ہے، اب حق کون ہے یار؟ حق کون ہے؟ وہ یہاں دیکھنے کیا ہے، وہ یہاں بھی اندھے ہو گئے، وہاں بھی اندھے ہو گئے. اب میں ایک بات سنا کے آگے بڑھاتے ہیں وقت کے حوالے سے. ابو ہارون ایک شخص ہے، ابو ہارون امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خاص صحابی ہے یہ. امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے کے لیے میرا خیال ہے کہ جب امام کوفے میں تشریف رکھتے تھے، یا یہ بغداد کا واقعہ یا یہ کوفے کا واقعہ، مدینے کا نہیں، جب امام جعفر صادق علیہ السلام دینے کے لیے یہاں تشریف لائے تھے تو اس وقت کا واقعہ. ابو ہارون زیادہ تر بغداد کا واقعہ لگتا ہے. ابو ہارون آنکھوں سے نابینا، یہ عصا لے کے، لکڑی لے کے یہ گھر سے نکلا اور ملنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد. ملنے کے لیے جب یہ گیا، جانے لگا تو راہ میں ایک دشمن امام نے پوچھا ابو ہارون کہاں جا رہے؟ محلے دار ہوگا یا جو بھی بات ہوگا، کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں اپنے امام علیہ السلام کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں. میرے امام جعفر صادق علیہ السلام کریم میرا گھر ہے، میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد ان کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں. اس ملعون نے یہ جملہ کہا کہ ایک نابینا معاذ اللہ دوسرے نابینے کو ملنے جا رہا. یار ابھی میں نے متوکل کی باتیں نہیں سنائی آپ کو جان کے، ان کے پاس مسکرے وغیرہ اس نے رکھے ہوئے تھے، ان کی بات ہی میں نے ابھی نہیں کی، آپ کو نہیں سنایا، آپ جذبات میں آ جاتے اس لیے میں. تو یہ ہوا کہ اس ملعون نے کہا کہ ایک نابینا دوسرے
दूसरे नाबीने को मिलने जा रहा है, अगर मोमिन को ऐसे कहा जाए, वो बेचारा था तो नाबीना, कहता मुझे इतनी दुख हुआ, जितनी रास्ते में इमाम तक पहुंचा नहीं मैं रोता गया। बोला मेरी कोई वो नहीं है, तुझे भी मालूम ने नाबीना, यानी नाबीने से मुराद आप समझ रहे ना, यानी हकीकत उनको पता ही नहीं है। जब इमाम के पास गया, जाके मिला, सरकार ने फरमाया अबू हारून क्यों परेशान क्यों? रास्ते में गुरु ने ऐसे कहा, कहने का तेरी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने उसकी आंखों के ढेलों को खत्म कर दिया है, तुझे आंखें दे दी। अल्लाह तेरे सिर्फ कलम से तुझे जो तकलीफ हुई, तेरी दुआ कबूल हो गई, उसकी आंखें अल्लाह ने निकाल दी हैं और तुझे आंखें दे दी। इमाम ने फरमाया तुझे आंखें मिल गई। अब जब मिल गई तो देखा आंखें, इमाम ने इससे तारीफ तो जो फरमाए मुझे बहुत अच्छी लगी है ये जुमले, बहुत अच्छे मुझे लगे जुमले देखे। इमाम ने फरमाया अबू हारून ये निगाह हमने तुम्हें दी, सुभान। शाह जी मैं क्या कह रहा हूँ, मालूम होता है हर एक को नजर अल्लाह देता है, ये निगाह हमने तुम्हें दी है। इसमें फर्क ये है अबू हारून, हर अच्छी शय तू देखेगा, बुरी नजर ही नहीं आएगी। हाय कुर्बान ना हो जाए, हैं तू अच्छी शय देखेगा लेकिन कोई बुरी शय तुझे नजर नहीं आएगी। कितनी बड़ी बात है, जिसकी अता का ये कमाल हो कि देने वाले की नजर ही बुरी शय को न देखे, तो फिर इमाम की नजर कैसी होगी? कितनी चाहिए वो ताहिर होगी इमाम की नजर। ये कहता मुझे नजर दे, इमाम के पास रहा, असा वहीं रखा और उसी तरह जल्दी पैदल चल के घर आ गया। घर वालों ने मुझे देखा, क्या हो गया? मैंने कहा मौला ने मुझे नजर और खुशी से ये कहता है नजर भी एक ही है कि बकरी है। मैं क्या कह रहा हूँ यार, मैं जुमला कहूँ, मुझे नजर दे के गुनाहों से बचा लिया है। बुरी देखूंगा तो गुनाहगार होऊंगा, जब देखूंगा ही नहीं तो फिर जिनकी नजरें ऐसी हूं उनसे तरके औला होते हैं। कितने बाकी ये कहें उसका जाके हाशर देख, अब जाके खुद देखना उसका कि उसकी आंखें क्या हो गई। अब ये घर गया, जो गया देखा, चंद दिनों में, एक हफ्ते के अंदर गालिबन, वो कहते हैं कि उसका सारा माल खत्म हो गया उसी आदमी का जिसने ये जुमले कहे थे। उसकी आंखें ढेले बह गए, जहां तक कि वो भीख मांगने के लिए बिल्कुल सड़क पे बैठा है और हाथ ऐसे दराज करके कहता है लोगों किसी पे तंज न करना वरना मेरी तरह पकड़े जाओगे। तंज नहीं करने की बार वही होगा जो मेरा है। ये बीमारियां हैं जिनके दिलों में आई हैं, तब आई है जिन्होंने हक को पहचान के नहीं पहचाना। जिन्होंने हक को पहचाना, कल बात